مسلمانوں سے، اور میں کہتا ہوں اور مجھے اس طرح یقین ہے کہ میری بات سچی ہے، جس طرح میں سورج کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ یاد کرو، یاد رکھو، فرقہ پرستی کو فرقہ پرستی سے نہیں ختم کیا جا سکتا۔ اپنی اس باپ دادا کی پرانی روایت کو زندہ کرو، پیار و محبت کو پیدا کرو، ایک دوسرے کے دکھ میں سکھ میں شریک ہو، دوستی کرو، گھروں پر جاؤ، گھروں پر بلاؤ، پیار و محبت کے دیے جلاؤ، تم زندہ رہو گے، اقلیت زندہ رہے گی، اکثریت زندہ رہے گی، ملک زندہ رہے گا۔ جمعیت علماء کی یہ آواز ہے، اور جمعیت علماء نے ہمیشہ یہی بات کہی ہے۔ میرے بھائی، میں اپنے دل سے، اللہ جانتا ہے، میں اپنے آپ کو اس حیثیت کا آدمی نہیں سمجھتا کہ میں آواز دوں اور میری آواز پر آپ اتنی بڑی تعداد میں جمع ہو جائیں۔ اللہ جانتا ہے میرے دل میں اس کی بڑی قدر ہے، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ خدا کرے آپ جس طرح آئے ہیں خیر و عافیت سے، اللہ خیر و عافیت کے ساتھ آپ کو گھروں پر پہنچائے، اور جو ہمارے مطالبات ہیں جن کو ہم رکھ رہے ہیں، اللہ ان مطالبات کے اندر دم کو پیدا فرمائے، اور ہمارے وہ مطالبات منظور ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ نیتا جی یہاں بیٹھے ہیں، یقیناً منظور ہوں گے ہمارے مطالبات، اور ہم تو پورے ملک کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے یہ مطالبات ہیں، مرکزی گورنمنٹ سے بھی کہتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ہمیں یہ توقع ہے کہ انشاءاللہ ہمارے مطالبات وہاں بھی منظور ہوں گے، منظور ہوتے رہے ہیں۔ میں اس چیز کو بڑی خیر کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ ارے بھائی، کانگریس سب سے بڑی پارٹی ہے، کانگریس کا ہوم منسٹر یہ بات کہے کہ دہشت گردی مسلمان کے پاس نہیں ہے، دہشت گردی کے اڈے RSS کے کیمپ ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں ہندوستان میں انقلاب ہے، اور جمعیت علماء اسے قدر کی نظر سے دیکھتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جس مطالبے کو وہاں بھی لے کر کے جاتے ہیں، ہمیں اس کا مثبت جواب ملتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہمارے مطالبات کو قبول کیا جائے گا۔ ہم یہی اپنی امید نیتا جی سے رکھتے ہیں۔ میں ان کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سر اور آنکھوں سے وہ تشریف لائے ہیں۔ اللہ ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے، اور ان کے بیٹے کو ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند۔ دعا کے بعد جائیے گا، حضرت دعا فرمائیں گے، سب اپنی اپنی جگہ۔ نیتا جی ایک بات کہنا چاہتے ہیں، سنیں، بیٹھ جائیے، دعا کے بعد جاؤ۔ ایک سے زیادہ نہیں، ایک تو میں دھنیواد دیتا ہوں، بدھائی دیتا ہوں۔ بہت شاندار بھاشن ہے، اور کوئی کسی کا پکشپات کا بھاشن نہیں ہے۔ دیش کی ایکتا کے لیے، دیش کے مضبوط بنانے کا بھاشن ہے، اس کے لیے بدھائی ہے۔ اسی کا تو ایک منتری آپ کے ہمارے اس کارکرم میں آنے پر کہتے ہیں کہ عمران سنگھ آتنکوادیوں سے ملا ہوا ہے۔ بھارت سرکار کا منتری آج بھی اخباروں میں چھپا ہے، میرے یہاں آنے پر کہا ہے کہ آتنکوادیوں سے ملا ہوا ہے، تو کیا یہ آتنکوادی ہے؟ اور کہنا چاہیے دیش کے جب جب خطرے آئے سیما پر، تو حمد الحمید جیسے قربانی دے کر کے پاکستان کے وہ سارے ہتھیاروں کو اور ٹینکر کو چھوڑ کر کے شہید ہوا ہے۔ بتاؤ ایسی مثال کون ہے؟ کہیں مثال نہیں، ایسی میں انیک مثال بتا سکتا ہوں۔ اگر آج ہندوستان کی سرکشا کے لیے مثال اگر کسی نے بنائی ہے کیا؟ ہندوستان میں ہندوستان کی حفاظت کے لیے پہلی بار مثال کسی نے بنائی ہے تو عبدالکلام نے بنائی، وہ مسلمان ہے جسے دیش میں میرے ایڈوائزر سے اس وقت بنائی ہے
اور پھر ان کو بھارت کی اپادھی دلانے میں ہم نے محنت کی، اس کا پرنام ہوا وہ راشٹرپتی بھی بنے۔ تو مسلمانوں کا پروگرام ہٹے ہیں اور سب سے بڑھ چڑھ کر کے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ آج میں آیا ہوں کہ یہاں پر آتنوادی سے ملا ہوا ہوں، ان کا دھیان رکھنا ہے اور پڑھ لینا اخبار میں۔ آج کے کارکرم میں آنے پر مجھے آتنوادی گھوشت کیا ایک دلی سرکار کے منتری نے۔ آپ ہمارے مطابق پڑھنے کے تو اور آتنکوادی ہوئے ہیں، تو میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں مسلمانوں کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے ہم مسلمانوں سے ملی رہیں گی۔ جمعیت کے پروگرام میں آئے ہیں اور جمعیت کا پروگرام جب تک چلے گا، آپ کا پروگرام چلے گا، آپ اسے کبھی خراب نہیں ہونے دیں گے۔ بیٹھیے جہاں کھڑے گئے، بیٹھ جائیے، ابھی کارروائی کچھ باقی رہ گئی ہے۔ جو جہاں کھڑا ہے کھڑا رہے، جو جہاں بیٹھا ہے بیٹھا رہے۔ جمعیت العلماء کا پروگرام ہے، آپ اپنے اکابر کی بزرگوں کی باتیں سننے آئے ہیں، اس لیے میں درخواست کروں گا کہ جو جہاں ہے وہ وہیں بیٹھ جائے۔ بھائی ادھر کے بانگ رکھے لوگ اپنی جگہ کھڑے ہو گئے، بیٹھ جاؤ، برائے کرم بیٹھ جائیے۔ آپ کا آنا یہ عبادت ہے، آپ قوم کے لیے ملک کے لیے آئے ہیں، اس لیے آپ اپنے جلسے کو خراب نہ کریں، آپ اپنے جلسے کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ حضرات آپ لوگوں سے ابھی ہمارے صدر یہ بات کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں۔ ظاہر ہے کہ ملائم سنگھ جی کے ساتھ تو آپ جا نہیں سکتے ہیں، ان کو جتنا آرام سے آپ نے یہاں دیکھا ہے اتنے آرام سے آپ قریب سے نہیں دیکھ پائیں گے، اس لیے کہ ان کے شیڈو جو ہے وہ ان کو دیکھنے نہیں دیں گے۔ یہاں کوئی شیڈو ویڈو تو تھا نہیں، لہٰذا وہ بیٹھے بیٹھے آپ نے ان کو دیکھا۔ ان کو دیکھو، ان کی طرف دیکھو اور ان کی طرف دیکھ کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرو اور اپنے یقین کو تازہ کرو۔ پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں، جلسہ نہیں ختم ہوگا اس وقت تک جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں۔ لیجئے دارالعلوم دیوبند کے فاضل استاد، جن کے بارے میں استاد الاساتذہ حضرت مولانا فخر الدین صاحب، حضرت مولانا فخر الدین صاحب سابق صدر دارالعلوم جمعیت علماء ہند فرما چکے ہیں کہ حضرت مولانا قمر الدین صاحب دقیق الاستعداد ہیں اور عمیق المطالعہ ہے، تشریف لا رہے ہیں تجویز پیش کرنے کے لیے۔ میرے استاد نہیں ہیں، لیکن اگر میں اس وقت میں پڑھتا ہوتا وہ کتابیں جو حضرت پڑھاتے ہیں تو حضرت بھی استاد ہوتے، اساتذہ کی جگہ پر بیٹھنے والا بھی استاد ہوتا ہے۔ الفاظ متن سن لیجیے، تشریف لا رہے ہیں حضرت مولانا قمر الدین صاحب۔ ریزرویشن سے متعلق تجویز حضرت پیش فرمائیں گے، آپ سنیے اور اس کو منظوری دیجیے، آپ کی طرف سے پھر یہ سرکاری محکموں تک بھیجی جائے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کو ریزرویشن دینے سے متعلق تجویز۔ جمعیت علماء ہند کا یہ دیرینہ مطالبہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے تعلیم، روزگار، سرکاری اور نیم سرکاری ملازمتوں اور زندگی کے ہر شعبوں میں دوسری پسماندہ ذاتوں کی طرح سے ریزرویشن ملنا چاہیے، اس لیے کہ آزادی کے بعد مسلمانوں کا تناسب ہر شعبے میں انتہائی طور پر کم ہو گیا ہے، بعض شعبوں میں درجہ صفر پر پہنچ گیا ہے، جبکہ آبادی 25۔ جمعیت علماء اتر پردیش کی مجلس منتظمہ کا یہ اجلاس مرکزی اور ریاستی حکومتوں بالخصوص اتر پردیش حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ان کے لیے جو ریزرویشن ملا ہوا ہے اس میں کوٹا متعین کرے تاکہ پسماندہ مسلمانوں کے لیے فائدہ اٹھانا یقینی ہو سکے۔ یہ اجلاس اتر پردیش کی سماجوادی حکومت کے اس رویے پر افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ انتخابات کے زمانے میں اپنی مینیفیسٹو میں مسلمانوں کو 18% ریزرویشن دینے کا وعدہ کیا تھا۔ انتہائی مایوس کن ہے
हमारा मुतालबा है कि वादे पर फिरफौर अमल करते हुए मुसलमानों के जिंदगी के हर शोबे में 18% रिजर्वेशन दिया जाए। आप हजरात को ये तजवीज मंजूर है? हजरत सारी सुइयां निकल गई हैं, आंखों की सुइयां रह गई हैं। मैंने अभी हजरत ने आपकी तरफ से कहा है कि सुबह 7 बजे से ये अल्लाह के बंदे यहाँ बैठे हुए हैं और पहाड़ अपनी जगह से हटता हो तो हट जाए, जमीन हिलती हो तो हिल जाए, लेकिन ये मजमा हिलता नजर नहीं आ रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि अभी जरा देर में इंशाअल्लाह जलसा खत्म होगा। आप हजरत पूरे सुकून और वकार के साथ तशरीफ रखें। हजरत कुर्सी पर बैठ चुके हैं, यानी बिल्कुल तैयार हैं दुआ करने के लिए। चंद मिनट का मसला और है, लीजिए। लोगों का तकाजा है, आपकी भी ख्वाहिश है कि मौलाना महमूद बलियावी आपको नात और मनकबत के कुछ इरशाद सुना। जल्दी 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 भाई बैठो अपनी जगह, मजमे को खराब मत करो। हेलो हजरत, इस हसास मसले पर मैंने एक नज़्म लिखी है, आपकी नजर करता हूँ। बंद पेशे खिदमत है, समाज फरमा लें। हर सुबह नई एक साजिश है, हर शाम नया एक फितना है। हर सुबह नई एक साजिश है, हर शाम नया एक फितना है। नजरों में हुकूमत की हरदम दहशत गर्दी का सपना है। अब कोई करे दहशत गर्दी, अब कोई करे दहशत गर्दी, मुस्लिम का माला जपना है। अब कोई करे दहशत गर्दी, मुस्लिम का माला जपना है। छेड़ा है अगर तुमने हमको, राहों से हटा कर दम लेंगे। छेड़ा है अगर तुमने हमको, राहों से हटा कर दम लेंगे। हर जुल्म सितम इंशाअल्लाह धरती से मिटा कर दम लेंगे। इंशाअल्लाह धरती से मिटा कर दम लेंगे। और कारून खजानों का मालिक, हजरत एक तारीख है, दोहरा रहा हूं इसलिए कि कारून खजानों का मालिक मिनटों में धंसता ही गया। कारून खजानों का मालिक मिनटों में धंसता ही गया। फिरौन खुदाई से अपनी मौजों में फंसता ही गया। फिरौन खुदाई से अपनी मौजों में फंसता ही गया। नमरूद लड़ी के भेजे में मच्छर जो घुसता ही गया। नमरूद लड़ी के भेजे में मच्छर जो घुसता ही गया। दुनिया के खुदाओं की कुदरत जूतों से पिटाई करती है। दुनिया के खुदाओं की कुदरत जूतों से पिटाई करती है। और जब जुल्म गुजरता है हद से जालिम की ठोकाई है। जब जुल्म गुजरता है हद से जालिम की ठोकाई करती है। कारून खजानों का मालिक मिनटों में फंसता
ہوتا. ظالم کو ملی ہے امن و امان، مظلوم پھنسے ہیں جیلوں میں. قانون کی دھجی اڑتی ہے بھارت کے سیاسی کھیلوں میں. پھرتے ہیں فسادی مستی میں سڑکوں پہ سماجی میلوں میں. چن چن کے جوانوں ایک ایک سے اب خون کا بدلہ لینا ہے. چن چن کے جوانوں ایک ایک سے اب خون کا بدلہ لینا ہے. ہیمنت ضیاء الحق کا ہمیں ایک قرض ہے واپس دینا ہے. ہیمنت ضیاء الحق کا ہمیں ایک قرض ہے واپس دینا ہے. اور دہشت